بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سحری جگانے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی آتے تھے۔ سن 2 ہجری میں صوم روزے فرض ہونے کے بعد یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اہل مدینہ کو سحری میں جگانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تاریخ اوراق کی گرد کو اگر جاڑ کر دیکھا جائے تو علم ہوتا ہے کہ ایک صحابی سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص تھے جو روزوں کی فرضیت کے بعد مدینے کی گلیوں میں سحری کے وقت آوازیں لگا لگا کر روحانیت کا سماع باندھ دیتے تھے اور لوگوں کو سحری کے لیے جگایا کرتے تھے۔ سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کی یہ سنت مدینہ المنورہ میں زور پکڑتی گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بہت سے دوسرے لوگ بھی یہ خدمت انجام دینے لگے۔ ان سحری جگانے والوں کے ساتھ اکثر بچے بھی شوق میں شامل ہو جاتے اور رمضان کی سحری ایک خوشنما فیسٹیول محسوس ہونے لگتی تھی۔ عربی میں سحری جگانے والوں کو مسحراتی کہتے ہیں۔ مدینہ المنورہ کے بعد عرب کے دوسرے شہروں میں بھی سحری جگانے والے اس روایت کی پیروی کرنے لگے اور پھر یہ رواج پوری اسلامی دنیا میں پھیل گیا۔ مسحراتی یہ فریضہ فی سبیل اللہ انجام دیا کرتے تھے، لیکن ان کی خدمت سے مستفید ہونے والے مسلمان انہیں مایوس نہیں کرتے تھے اور آخری صوم روزے والے دن انہیں ہدیہ انعام یا عیدی دیتے تھے۔ اس کے علاوہ مسجدوں کے امام مسجدوں کی چھتوں یا میناروں پر لالٹین جلا کر رکھ دیتے تھے اور بآواز بلند لوگوں کو سحری کے وقت کی اطلاع دیتے تھے۔ جہاں آواز نہیں پہنچ پاتی تھی، لوگ روشن لالٹینیں دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ آہ کیا خوبصورت اور روح پرور رمضان ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔